بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اپنے ویڈیو چینل کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ میں نے سلسلہ شروع کیا تھا کہ خان صاحب کی جو تحریک شروع ہوئی ہے، اس سلسلے میں ابھی 24 تاریخ کو انہوں نے اپنی حتمی جو ہے وہ کال کا اعلان کیا۔ اس سلسلے میں میں نے 14، 15 اور 16 کی ویڈیوز جو ہیں وہ آلریڈی ریکارڈ کی ہیں، وہ آپ کو میں بتاتا رہتا ہوں، اور یہ سلسلہ جو ہے یہ 30 نومبر تک جاری رہے گا۔ اس سلسلے میں روزانہ کی بنیاد پر عدالتوں میں پی ٹی آئی کی پالیسی اور خان صاحب کے ستاروں کے بارے میں آپ کو آگاہی جو ہے وہ دیتا رہوں گا۔ آج کی ستاروں کی پوزیشن جو ہے وہ جاننے سے پہلے میرا چینل جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ کر لیں، تاکہ ان کو روزانہ کی بنیاد پر معلومات جو ہے وہ ملتی رہے۔ ستاروں کی پوزیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ چاند جو ہے وہ برج دلو میں ہے، اور شمس جو ہے وہ برج عقرب میں، مریخ جو ہے وہ جوزہ میں ہے، اور زہرہ جو ہے وہ بھی عقرب میں، مشتری جو ہے وہ برج حوت میں، جبکہ سیارہ زحل جو ہے وہ برج دلو میں ہے۔ اب ان کا 1 بائی 1 جو ہے وہ موازنہ کر لیتے ہیں کہ کس ستارے کا کون سا گھر ہے، اور اس میں اگر وہ ستارہ ہوتا ہے تو اس کے کیا حالات ہوتے ہیں۔ چاند کا برج دلو میں ہونا اس بات کی علامت ہے کہ یہ آزاد خیالی کے بارے میں ہے، اور یہ انقلاب اور تبدیلی اور عوامی مفادات کی طرف جو ہے یہ اشارہ کرتا ہے۔ یہ پوزیشن جو ہے وہ اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے کہ 17 نومبر کو خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے عوامی سطح پر کوئی بڑی تحریک یا تبدیلی جو ہے وہ آ سکتی ہے۔ لوگوں کے جذبات اس دن شدید ہوں گے، اور حکومتی فیصلوں پر یا عدلیہ کے حوالے سے وہ نئے زاویے سے سوچیں گے، کیونکہ آج بھی ایک فیصلہ جو ہے وہ عدالتوں نے اڑا کے رکھ دیا ہے۔ 9 مئی کا کیسز میں 4 ملزمان کی جو ضمانتیں ہوئی تھیں، ان میں باقی کوئی پروسیکیوٹر جو ہے وہ نہیں آیا تھا، تو وہ اس کی وجہ سے ڈیلے ہو گیا۔ اب اس طرح کی پوزیشن یہ ہے کہ خان صاحب کو بالکل ہی انہوں نے ان مقدمات سے فارغ کر دیا۔ تو اس قسم کی سچویشن جو ہے وہ دیکھیں، شمس جو ہے وہ اس کا برج عقرب میں ہونا جو ہے وہ حکومت کی جانب سے غیر طاقتور اور کبھی کبھار کوئی خفیہ اقدامات کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے، اور یہ پوزیشن بتاتی ہے کہ حکومت کی حکمت عملی میں کیس جو ہے وہ کچھ نیا رخ اختیار کر سکتا ہے، خاص طور پر خان صاحب کے کیسز کے سلسلے میں۔ عقرب میں شمس کی موجودگی حکومتی سطح پر شدید اقدامات اور کوئی فیصلہ کن فیصلہ اور یا طاقتور تجزیوں کا اشارہ جو ہے وہ بھی دیتی ہے۔ عدلیہ میں ایسے بھی فیصلے آ سکتے ہیں جو خان صاحب کے کیسز میں کافی اہمیت اختیار کرتے ہیں۔ اب جو مریخ کا برج جوزہ میں پڑاؤ ہے وہ یہ بحث اور تکرار اور توانائی کے سلسلے میں ہے کہ آپس میں شدید بحث، اختلاف اور سیاسی چپکلش جو ہے وہ کشیدگی جو ہے وہ جاری رہے گی۔ خان صاحب کے کیسز کے بارے میں یہ ہے کہ مریخ کی پوزیشن بتاتی ہے کہ حکومتی اقدامات اور عدالتی فیصلوں پر کوئی جاندار رد عمل جو ہے وہ آئے گا، اور مجھے لگتا ہے کہ آج یا کل میں کوئی پریس کانفرنس کرنے والی ہے کوئی پی ٹی آئی، کیونکہ نیب جو تھی اس نے کہا کہ ہم نے غلط مقدمات جو ہیں وہ عدالتوں میں پیش کیے، انہوں نے یو ٹرن لے لیا۔ زہرہ کا برج عقرب میں ہونا اس بات کا اشارہ ہے کہ سیاسی تعلقات میں گہرائی، تناؤ اور جذباتی شدت جو ہے وہ ہو سکتی ہے، اور سیاستدانوں کے درمیان جو ہے وہ کوئی اہم فیصلے یا کوئی پس پردہ کوئی سمجھوتا وغیرہ جو ہے وہ بھی اس کا بھی کوئی امکان ہے۔ خان صاحب کے کیس کے بارے میں اگر بات کر لیں تو حکومت کے فیصلے یا نئے مذاکرات ممکن ہے، سیاسی حالات جو ہیں ان کو کنٹرول کیا جا سکے، کوئی سالڈ قدم جو ہے وہ اٹھائے گی گورنمنٹ۔ جو پروٹیسٹ پی ٹی آئی نے اناؤنس کر دیا اور جو رپورٹیں آ رہی ہیں دائیں بائیں سے، اس کے بارے میں حکومت جو ہے وہ خاصی بکھلاہٹ کا شکار ہے۔ اب ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہ جو شاہ ارجمند نے فیصلہ دیا وہ کیسا فیصلہ دیا۔ یہ جو نیچے والی عدالتیں ہیں یہ حکومت کے ٹوٹل کنٹرول میں ہوتی ہیں، تو حکومت جو ہے وہ جو بھی جوڑ توڑ کر کے اپنے حق میں استعمال جو ہے وہ کر سکتی ہے۔ اصل چیز جو ہے وہ اپر کورٹ ہوتی ہے، اس میں سے کوئی اگر کوئی
عمر فاروق جیسا جو ہے وہ نہ بیٹھا ہوا ہو تو پھر کوئی قانون کے ساتھ کھڑے ہونے والا جج جو ہے وہ جو بھی فیصلہ کرے گا وہ خان صاحب کے حق میں بہتر ہی آئے گا۔ عوامی دباؤ کے سامنے جو ہے وہ حکومت کوئی فیصلہ کر سکتی ہے جس میں خان صاحب کی رہائی یا ان کے کیسز میں کسی پیش رفت کی امید کی جا سکتی ہے۔ نیا حکومتی فیصلہ جو ہے وہ زول اور شمس کی وجہ سے آئے گا جو خان صاحب کے کیسز بلکہ ملک کی سیاسی صورتحال پر بھی اثر انداز ہوگا۔ حکومتی پالیسی جو ہے وہ اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ حکومت اس دن اپنے موقف میں سختی لائے گی اور خان صاحب کے کیس میں حکومتی سطح پر نئے اقدامات جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں۔ اب دیکھیں کیا مقدمات میں ہوتا ہے، ابھی ان کی اتنے 200 مقدمات ہیں، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ ہر مقدمے میں کیس کی جو نوعیت ہے وہ کیا ہے۔ اب دیکھیں لچک اور زحل اور چاند کی جو پوزیشن ہے وہ بتاتی ہے کہ حکومت اس دن کوئی لچک جو ہے وہ بھی دکھا سکتی ہے، کسی کوئی سمجھ نہیں آ رہی، کسی طرف لچک دکھا رہی ہے کسی طرف سختی دکھا رہی ہے۔ عوامی مزاحمت جو ہے وہ پبلک کا رد عمل چاند کا برج دلوں میں ہونا عوامی سطح پر اس دن شدید احتجاج اور تحریک کو بڑھا رہا ہے اور اس بات کا اشارہ دیتا ہے کہ عوامی سطح پر خان صاحب کے حق میں مزاحمت جو ہے وہ زیادہ ہو سکتی ہے۔ اب جو ایم این اے ایم پیز ہیں ان کی بھی ڈیوٹیاں لگی ہیں کہ اپنے طور پہ پبلک جو ہے وہ اس کو موٹیویٹ کیا جائے اور باہر نکالا جائے۔ یہ سلسلے بھی شروع ہوں گے اور پکڑ دھکڑ کے سلسلے جو ہیں وہ بھی شروع ہوں گے۔ گورنمنٹ ایک طرف پکڑ دھکڑ کی طرف بھی دھیان دے گی اور دوسری طرف اس کو ہینڈل کرنے کی طرف بھی دھیان دے گی۔ تیسری جانب جو قافلے اسلام آباد اور پنڈی کی طرف بڑھیں گے ان میں بھی کوئی خندقیں کھودیں گے یا کوئی کنٹینر لگائیں گے۔ اب کنٹینر جو ہے وہ ان کی پکڑ دھکڑ جو ہے وہ بھی شروع ہونے والی ہے، ابھی ایک ہفتہ باقی ہے اور حکومتی اقدامات سے لگتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ بکھلا گئی ہے۔ کل اہم عدالتی فیصلہ آنا ہے، دیکھیں کیا آتا ہے، تو دیکھیں کیا فیصلہ آتا ہے۔ اس کے بعد 18 تاریخ کو دیکھیں گے کہ ستارے جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔